اسی طرح کا واقعہ حضرت عمر پاک کا بھی ملتا ہے۔ حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا اور حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلالی بزرگ ہیں اور کسی کو سزا دینے میں تاخیر نہیں کرتے تھے۔ آج ہوتا ہے نا کسی نے چوری کر لی، ڈکیتی کر لی، فراڈ کر لیا تو اس کو جیل میں بھیج دیتے ہیں اور جیل میں جا کر وہ بہت بڑا مجرم بن کے باہر نکلتا ہے۔ ایک نمبر تھا، جیل میں گیا 10 نمبر بن کے آ جاتا، اس کا دل بڑھ جاتا، نہیں جی وہ تو دوسرا سسرال ہے، ایک یہ سسرال ہے، ایک وہ سسرال ہے، اتنے بھی روٹی کھانی تو اتنے بھی روٹی کھانی۔ کیا مطلب؟ جرم کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے۔ اگر فوراً سزا دی جاتی، فوراً سزا دی جاتی جیسے عمر پاک دیا کرتے تھے، جیسے صدیق پاک دیا کرتے تھے، جرم وہی پہ دب جاتا۔ آج جیلوں میں رکھ کر جرم کو بڑھاوا دیا جاتا ہے، جرم کو اور عروج دیا جاتا ہے، مجرموں کو اور دلاسا دیا جاتا ہے، مجرموں کا دل اور بڑا کیا جاتا ہے۔ وہ دوسری مرتبہ جیل جانے سے ڈرتا نہیں ہے، وہ کام کر لیتا، جرم کر لیتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے جیل ہی جانا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، پھر واپس آ جانا ہے۔ اس کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے اگر فوراً سزا ہوتی تو دوسری مرتبہ وہ جیل جانے سے پہلے سوچتا اگر میں جرم کروں گا تو پھر مجھے سزا ہو سکتی ہے۔ حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ کا دور خلافت، حضرت عمر پاک آ رہے تھے، ایک بندہ دور سے حضرت عمر پاک کو دیکھتا ہے، بغل کے اندر شراب کی بوتل ہے، اوپر سے چادر لی ہوئی ہے۔ حضرت عمر پاک کو جب دیکھا نا، اس کو پتا تھا عمر پاک وہ ہیں جو فوراً سزا دیتے ہیں، فوراً گرفتار فرماتے ہیں، معافی نہیں عمر پاک کے بارگاہ میں۔ تو اس نے جب دور سے دیکھا نا تو اللہ کے حضور رویا، گر گڑایا، مولا آج عمر سے مجھے بچا لے، مولا آج مجھے عمر سے بچا لے، عمر سے مجھے بچا لے، آئندہ میں شراب نہیں پیوں گا، مولا آئندہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا، مولا آئندہ میں تیری نافرمانی نہیں کروں گا، فرما برداری کی کروں گا۔ اتنی باتیں کی تھی، یہ دل میں اللہ سے گفتگو کر رہا تھا، توبہ کر رہا تھا، معافی مانگ رہا تھا۔ عمر پاک بھی قریب آ گئے، عمر پاک بھی قریب آ گئے اور جس کی بغل میں شراب تھی نا، پسینہ اس کے چہرے پہ چھایا ہوا تھا۔ عمر پاک نے فرمایا کہ تیری بغل میں کیا گئے، تیری بغل میں کیا گئے؟ اب اس نے یہ نہیں کہا کہ شراب ہے، دودھ ہے، کیا چیز ہے گئے۔ عمر پاک نے فرمایا تیری بغل میں کیا گئے؟ بوتل نکالی، سامنے دکھا دی تو وہ شراب نہیں تھی، وہ دودھ کی بوتل تھی، وہ دودھ تھا۔ عمر پاک فرماتے گئے اگر بوتل کے اندر دودھ کی تھا تو پھر ڈرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ پسینے کیوں چھوٹے ہوئے گئے، یہ کانپ کیوں رہے، وجہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگا عمر پاک اصل میں بات کچھ اور ہے، اصل میں بات کچھ اور ہے۔ عمر پاک فرماتے بولو کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگا حضور جب آپ کو میں نے دور سے دیکھا نا، میری بغل میں شراب کی بوتل تھی اور مجھے پتا تھا کہ اگر آپ نے مجھے پکڑ لیا، شراب کی بوتل نکل آئی تو آپ نے فوراً سزا دینی ہے، تو میں اس سزا سے بچنے کے لیے اللہ کے حضور میں نے گفتگو کی، رب کے حضور میں نے بات کی، توبہ طائب ہوا، میں نے کہا یا باری تعالیٰ عمر سے آج بچا لے، عمر کے درے سے آج مجھے بچا لے، اینت میں شراب نہیں پیوں گا، میں تیری نافرمانی نہیں کروں گا۔ تو اللہ کے حضور جب میں نے بات کی، اللہ سے میں نے لو لگا لی، اللہ سے دوستی کر لی نا، تھی تو شراب، لیکن جب آپ نے فرمایا کہ بغل میں کیا گئے، میں نے جب نکالی تھی شراب، جب میں نے اللہ سے دوستی کر لی تو اللہ نے میرا بھرم رکھا، اللہ نے مجھے رسوا نہیں کیا، آپ کے درے سے مجھے اللہ نے بچایا۔ اس شراب کی بوتل کو اللہ نے دودھ کی بوتل بنا دی گئے، اس شراب کو دودھ میں تبدیل فرما دیا گیا۔ اللہ کبھی بھی اپنے بندوں کی توبہ میں تاخیر نہیں کرتا، بندہ جھکے اللہ کے حضور توبہ طائب ہو، اپنے گناہوں سے معافی مانگے، ادھر سے جھکنا بندے کا کام ہے، توبہ قبول کرنا اللہ رب العالمین کا کام ہے۔